السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورہ الحج آیت نمبر 67۔ لکل امت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکل امت جعلنا منسکا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لكل أمة پہلے لمبا کرنا ہے یعنی غنہ، میم مشدد ہے تو جب میم مشدد ہو تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے یعنی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے تن، تن پر اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک کے خیشومے میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے یعنی 1 سیکنڈ کے لیے۔ جعلنا، نون اس کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کر کے، من، نون ساکن کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے، اس کو بھی آپ نے اخفا کر کے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے ہے کن، نون تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس کو یوں کر کے پڑھنا ہے من سکن ہم، یعنی لمبا نہیں کرنا، ہم ناسکوہ، یہاں جب رکیں گے آگے ہا آپ کو نظر آ رہی ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، جب رکیں گے تو ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ جزم لگا دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا ناسکوہ فلا، فلا ینازعنک، نون مشدد ہے غنہ کر کے پڑھیں گے، فی الامر را باریک، وادعو عین، وادعو الی ربک، الی ربک را کو موٹا، انک یہاں نون مشدد ہے غنہ کر کے پڑھیں گے، لعلی، لعلی عین، ہدم، نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے غنہ کریں گے، ہدم مستقیم، وَإِن، یہاں کیا ہوگا اخفا، نون ساکن کے بعد جیم ہے حروف اخفا میں سے، جادلوک، جا جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے،
ایک الف کے برابر مد کریں گے، لو ایک الف کے برابر مد، جادلوک فقل اللہ، لفظ اللہ کو بریک، قاف موٹا، فقل اللہ اعلم، اعلم عین، بما تعملون، ایسے کر کے، اللہ، لفظ اللہ کو تفخیم منہ بھر کر پڑھیں گے، پر کریں گے، یحکم، یحکم، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین نہیں ہے بلکہ احکم الحاکمین، اللہ یحکم بینکم، بینکم معروف، یوم القیامت، یوم القیامت، قاف موٹا، فیما کنتم، کون پہ اخفا ہوگا، فیہ تختلفون، خا موٹا، تختلفون، ترجمہ دیکھیے، لکل امت، ہر ایک امت کے لیے، لکل معنی ہر ایک، امت معنی امت، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن عبادت کا طریقہ، ہم وہ ناسکو ہو بجا لانے والے ہیں اس کو، ناسکو ہو وہ جو عبادت کا طریقہ جن جن کے لیے ہم نے جو جو مقرر کیا وہ اس کو کیا کرنے والے ہیں، بجا لانے والے ہیں اس کو، فلا ینازعنک، چنانچہ نہ ہرگز وہ جھگڑا کریں، فلا ینازعنک، فلا پس نہ، ینازعنک اے میرے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مخاطب جو ہیں آپ سے جھگڑا نہ کریں، فی الامر اس معاملہ میں، ودعو اور آپ بلائیں، الی ربک اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، انک بلا شبہ آپ، لعلی ہدی مستقیم، البتہ راہ راست پر ہیں، آپ البتہ کیا ہیں، راہ راست پر، جی یعنی ہدن راہ راست، مستقیم سیدھا، لعلی البتہ بہت بلند ہیں، اچھا جی، وَإِن اور اگر جادلو کا وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ تو آپ کہہ دیجئے اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ ہی یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں، کہ کن تم تھے، فیہ اس میں یا ان میں، تختلفون اختلاف کرتے، اللہ اکبر۔ پہلی آیت جو ہے نا جی وہ ہمارے سامنے ہے، مختصر اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ رسولوں کو شریعتیں احکامات دیے، دین سب کا ایک رہا، جتنے بھی 1,24,000 یا 44 پیغمبر ہیں، دین سب کا کیا تھا، اچھا دین کیا ہے، ہاں نہیں ایک منٹ جی ڈاکٹر صاحب، دین ہے لا الہ الا اللہ، دین کیا ہے، دین کے حوالے سے سب پیغمبر کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام انہوں نے بھی دعوت دی لا الہ الا اللہ، نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ آگے البتہ شریعتیں جو ہے وہ ان میں تھوڑے تھوڑے احکام جو ہے مختلف تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم ہر ایک امت کو اس کی عبادت، یہاں لفظ جو منسکن ہے نا جی، یہاں اس سے مراد ہے عبادت کا طریقہ، اسی منسکن لفظ کو ہم نے پیچھے پڑھا ہے آیت نمبر 33 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وہاں منسک کا معنی ہے قربانی کرنے کا طریقہ،
وہاں قربانی کرنے کا اور یہاں عبادت کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر ایک امت کو اس کی عبادت کا طریقہ سمجھایا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے لیے جو عبادت کا طریقہ اللہ نے ان کو بتا دیا، اسی طرح نوح علیہ السلام، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سب کو ہم نے کیا کیا، طریقہ بتا دیا، تو وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب جناب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات اور انجیل، اور آخری پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی شریعت دی؟ قرآن مجید کتاب۔ اچھا، اب یہ ہوا جب قرآن مجید اترا تو نبی علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کی، ٹھیک ہے جی، احکامات بتائے، تو بالخصوص حج کے بعد ایسے مناسک جو ہیں ان میں پہلی امتوں کے جو طریقہ کار تھے کچھ اور تھے، ان میں تھوڑی سی تبدیلی یا چینجنگ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میری شریعت میں یا میری کتاب میں اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ اب جب آپ نے وہ تبدیلی فرمائی تو پھر جو پہلی امت کے وہ لوگ تھے ان کے لیے تو کچھ اور احکام تھے، وہ تو منسوخ، آپ نے فرمایا وہ منسوخ ہو گئے، اب یہی میری شریعت والے چلیں گے۔ تو لوگوں نے پھر کیا کیا، اختلاف کیا، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، جھگڑا۔ تو اس آیت میں وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، شریعت کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں، جو دین پیش کر رہے ہیں، جو شریعت، یہ جو احکامات آپ پیش کر رہے ہیں اب تو یہی چلیں گے، پہلے والے تو میں نے منسوخ کر دیے ہیں، وہ تو پہلے لوگوں کے لیے تھے، تو اب یہ کہنے کہ نہیں جی وہ تو ہم وہی کریں گے، وہ یہ جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا اللہ نہ خواستہ یہ آپ سے جھگڑا بھی اگر کریں تو یہ کرتے رہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے جھگڑے کی، ان کے اختلاف کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ ڈٹے رہیں، لا علی ھدی مستقیم، جو آپ کو ہدایت مستقیم دے گی اس پر ڈٹے رہیں، اور اسی کا وادعو الی ربک پرچار کرتے رہیں، وہ بتاتے رہیں لوگوں کو، اللہ کی طرف بلاتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے اس آیت کے اندر۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَإِن جَادَلُوكَ، وہ اگر آپ سے جھگڑا کرے بھی صحیح، ان کو بولو بھائی دیکھو تم کو یہ غلط خیالی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے بنا کے گھر کے پیش کرتا ہوں، جیسے آج کل کا مولوی مسئلہ اپنی طرف سے کرتا ہے، نہ قرآن میں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ کہیں سے کوئی بس آواز آئی، آواز آتی ہے، کہاں سے آتی ہے پتہ نہیں، کدھر سے آتی ہے، کس نے کہا ہے، بس آواز آئی۔ تو یہ اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان کو بولو کہ میں اٹکا پچو نہیں کر رہا، نہ ہی میں اپنی طرف سے، میں تو اللہ کی وحی کے ذریعے وہ سارا کچھ بتاتا ہوں۔ تو فرمایا ان کو یہ کہہ دو فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، اگر تم میرے ساتھ یہ کہتے ہو تو پھر اللہ خوب جانتا ہے کس کو، اس کو جو تعملون، تم عمل کرتے تم جو کچھ کر رہے ہو نا اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے جو میں کروں۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا اللہ یحکم بینکم، یہ جو تم اختلاف کر رہے ہو تو پھر قیامت کے دن جو ہے اللہ پاک اس کا فیصلہ فرما دیں گے، اللہ بتا دیں گے کون حق پر تھا کون جھوٹ پر تھا، اور جو جن مسائل میں، جن احکام میں تم اختلاف کر رہے ہو سب اللہ بتا دے گا۔ تو یہ ہے مختصر ان آیات کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔